جی میں 30 سال سے دیار غیر میں ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی مزدوری کرتا رہا، محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ وقت عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی۔ میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جس میں بیکرز آر ناٹ چوزر، انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بھکاری سمجھ دے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیکرز آر ناٹ چوزر پر کتنا یقین رکھتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے، آپ نے بھی گھبرانا بالکل نہیں۔ اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور بیرونی آئی سی یو پہ رہنا ہے یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں اوورسیز پاکستانیز کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی۔ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدھر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آ کے میچ دیکھتے تھے، میرے تب سے رابطے ہیں۔ پھر میں نے شوکت خانم کے لیے جب پیسے اکٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک، اور انہوں نے بڑا ان کی وجہ سے اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے، میں نہ ہسپتال بنا سکتا۔ مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے، اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں، اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں، لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میں نے اپنے زندگی کے 20 سال انگلینڈ کے اندر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں، تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتنا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا، کرکٹ سٹار تھا، شادی بھی میری وہاں ہوئی، جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے۔ گھر میرا پاکستان تھا، کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو 4 مہینے جب گزرتے جیسے ہی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے، وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک، اپنا ملک ہے۔ ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف جیسے ڈاکو، نواز شریف جیسے دھوکے باز، بزدل جو 30 سال سے لوٹ رہا ہے، آصف زرداری جیسا آدمی، کرپٹ ترین، دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا ہوا ہے ان کی چوری کا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو۔ تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے، جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے، اپنے 80,000 لوگ مروا دیے ہم نے، کبھی قوم ترقی نہیں کرتی۔ اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا۔ یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں، انہوں نے سازش کی، باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگوا دی۔ یہ اس جرم ثابت ہے، یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے ساری، آپ نے کہا نا گھبرانا نہ، میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی، کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال، کیا ہار جیت ہوتی تھی، اونچ نیچ ہوتی تھی۔ 22 سال میں نے اپنے زندگی کے، وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا۔ اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آ کے آج اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہوتا، پیسے بنا رہا ہوتا، محلوں میں رہ رہا ہوتا۔ میں بھی وہی کرتا۔ نواز شریف نے اب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا اپنے 3 سال کی اقتدار میں، جب 90 میں آیا تھا یہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی، جب اس طرح کے ظلم ہوں گے، اس طرح کی سازش، جب تک قوم اپنی رائے
اظہار نہیں کرے گی، جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. مدینہ کی ریاست میں، اور میں نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ماڈرن ریاست تھی. اس کے جو سارے پرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہا ہے اور خوشحال ملک ہے، وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے ترقی کر رہے ہیں، اس لیے خوشحال ہیں. مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان اصولوں پہ نہیں چل رہے. یہ جو ابھی کالر نے بات کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 3 چیزوں پہ تھی. نمبر 1 انصاف، نمبر 2 انسانیت، فلاحی ریاست، اور جو نمبر 3 تھا وہ خودداری تھی. یہ ان پہ خوددار قوم تھی. کبھی بھی 2 سپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف، کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگیں، ڈریں، خوف زدہ ہوں. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے مدینہ میں، انہوں نے خط لکھا دونوں سپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، سچ کا پیغام، آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں. عظیم لیڈر تھے، لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے. یہ نہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم تو ہیں جی غریب ہیں، ہم تو غلامی ہماری ذہن میں ہے. یعنی یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے، یہ ہیں ہی غلام، کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں، پیسے کی پوجا، خوف کی پوجا، جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا. وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے، وہ ہم مر جائیں گے. میں کہا یعنی آپ کو مر جانا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے. تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، طاقتور کو قانون کے. جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں، میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں، بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا، اس کو انصاف کے نیچے نہیں لایا جاتا، لیکن چھوٹا چور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے. یہ ہوتی ہے تباہی. ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو اپنا پکڑے. اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے، یہ ساری سازش ہے کیا؟ چوری اپنی بچانے کے لیے ہے، NRO کے لیے سازش ہے. اور یہی پہ میں کھڑا ہوں پہلے دن سے. جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے NRO دیا. جو ملک کو نقصان پہنچا، 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا ہے.